وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد سنت پڑھنے کے لیے جگہ تبدیل کر لینا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا مستحب ہے۔ فرض اور نفل کو بلا فصل کے، یعنی بیچ میں کوئی فرق نہ ہو، دونوں کو ایک ساتھ پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان فصل ہونا چاہیے، اور فصل یعنی علیحدگی ہونی چاہیے۔ پتہ چلے کہ فرض پڑھ لیے ہیں، اب سنت پڑھنے جا رہے ہیں، تو یا تو جگہ بدل لیں یا بیچ میں بات چیت کر لیں۔ اور سب سے بہتر فصل یہ ہے کہ آدمی فرض مسجد میں پڑھے اور سنت جا کے گھر میں پڑھے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ مسجد میں جو پڑھا تھا وہ فرض ہے اور جو گھر میں آ کے پڑھا ہے وہ سنت ہے، مرد کے لیے، کیونکہ مرد باجماعت جا کے مسجد میں پڑھتا ہے، تو یہ سب سے افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سنتیں گھر میں جا کے پڑھنے کے بجائے مسجد ہی میں پڑھتا ہے تو جائز ہے، البتہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت معروف حدیث ہے، افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ فرض کے علاوہ ساری نمازیں گھر میں پڑھنا افضل ہیں، نوافل اور سنتیں وغیرہ، سنت موقدہ وغیرہ سب گھر میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اور سنت اور فرض میں فصل ہونا چاہیے، اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث 1463 نمبر کی ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اذا صلیت الجمعۃ فلا تصلها بصلاۃ حتی تکلم او تخرج، کہ جب تم جمعہ کی صلاۃ پڑھ لو تو پھر اسے کسی اور صلاۃ سے مت جوڑو یہاں تک کہ بات کر لو یا مسجد سے نکل جاؤ۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذلک، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ وہ حکم کیا ہے کہ ایک صلاۃ کو دوسرے صلاۃ سے نہ جوڑا جائے یہاں تک کہ آدمی بات کر لے یا نکل جائے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض جمعہ کے بعد سنت کو اسی جگہ پر یا بات کیے بغیر فوراً کھڑے ہو کر وہیں نہ پڑھا جائے، بلکہ فصل کیا جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جو نوافل ہیں، چاہے وہ سنت راتبہ ہو، موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، اس کے لیے فرض کی جگہ سے ہٹ کر کے دوسری جگہ پڑھنا افضل ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی گھر میں جا کر کے سنتوں کو اور نوافل کو ادا کرے، ورنہ مسجد ہی میں فرض کی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ جا کر کے ادا کرے۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سجدے کی جگہیں بڑھ جائیں گی۔ جب آدمی فرض ایک جگہ پڑھے گا، وہاں سجدہ کرے گا، وہ اس کے سجدے کی جگہ ہو گئی، پھر اس کے بعد نفل دوسری جگہ پڑھے گا، سنت تیسری جگہ پڑھے گا، تو اس کے سجدے کی جگہیں بڑھ جائیں گی، اور اسی طرح سے فرض اور نفل میں فصل بھی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو یہ آیا کہ بات کے ذریعے سے بھی فصل کیا جا سکتا ہے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد دو مسلمان بھائی آپس میں بات کر لیں، یا خود وہ شخص خود کوئی ایسی بات کہہ لے جو کہ نماز سے باہر ہے، اور تسبیح بھی کلام ہے، تو اگر وہ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر ذکر اذکار کرتا ہے تو اس سے بھی فصل ہو جاتا ہے، لیکن جگہ تبدیل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ واللہ عالم۔ اس معنی کی ایک حدیث اور بھی ہے جو سنن ابی داؤد میں 854 نمبر پر اور سنن ابن ماجہ میں 1417 نمبر پر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص جب صلاۃ پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے تو کچھ آگے یا پیچھے نہیں ہٹ سکتا، یا دائیں یا بائیں نہیں ہٹ سکتا نفل کے لیے؟ اس کو علامہ البانی نے صحیح ابن ماجہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد کچھ دائیں بائیں آگے پیچھے جگہ بدل لینا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔